ہاں جی، سرائے عالمگیر میں کیا گل کھلا ہے. بیوی صاحبہ جو ہے ان کا خامند ان کی ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے، ان کو سنبھالتا ہے، پالتا ہے، لیکن بیوی کسی اور کے عشق میں گرفتار ہے، گھر سے بھاگتی ہے، پھر واپس لے آتے، کوئی گل نہیں، باڑا دے نال رہے گی، ٹھیک ہو جائے گی، سامن گئے، ظاہر ہے اس کو بھی کیوں ہوا. لیکن ایک بار پھر پکڑی گئی اور اس بار اس نے اپنے خامند کی جان لے لی اپنے آشنا کے ساتھ مل کر. ونس اگین شاہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. شاہ جی کیا حال ہے؟ سر اللہ کا کرم. شاہ جی پھر سے وہی بات جو پچھلی دفعہ سوال کیا تھا، اتنا عظیم شہر، اتنے عظیم لوگ، لیکن حادثات اور واقعات جو ہیں وہ جنسیت پرستی کے گردی گھومے جا رہے. کیا ہو گیا ہے بھائی؟ میاں صاحب معاشرہ زوال پذیر ہو گیا ہے اور ایک نامحرم یا غیر مرد کے سوشل میڈیا پر لائک یا کمنٹ کے لیے خواتین گھر کی محافظ اپنے ہر قربانی دینے کو تیار ہو چکی ہیں، اپنے بچوں کے گلے ہیں اور اپنے خاوند کو کر رہی ہیں. یہ واقعہ سرائے عالمگیر کے نواحی علاقہ سر ڈوگ میں پیش آیا. سر ڈوگ جہاں ہمیں اطلاع ملی کہ ایک شخص نے خود کر لی ہے. اچھا جی. پولیس موقع پر پہنچی، ہم بھی ساتھ موقع پر پہنچے. وہاں پر جا کر دیکھا تو پولیس نے معاملے کی تفتیش نئے رخ سے شروع کی. کیونکہ جو ڈیڈ باڈی تھی اس کے پاؤں پر اور جسم کے مختلف حصوں پر زخم کے نشانات تھے، جس کی وجہ سے پولیس نے جو ہے وہ تفتیش شروع کی. وہاں پہ فرانسک ٹیمیں آئی، بیوی سے تفتیش کی گئی تو اس نے بتایا کہ میں نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے خاوند کو کر دیا ہے. اچھا، اور اس کو پھر خوشی کریں. یہ 30 سالہ نائلہ ہے جس کی شادی جو ابھی جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ 35 سال کا واجد تھا. نائلہ کی شادی واجد کے ساتھ ہوئی کتنے سال پہلے؟ 14 سال پہلے. 14 سال کی اکٹھی زندگی. 14 سال میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پہلی بیٹی دی جس کا نام کنین فاطمہ ہے. اور کیا عمر ہے اس کی؟ عمر 11 سے 12 سال کی قریب ہے. اور ایک بیٹا جس کی عمر تقریباً 6 سے 7 سال ہے. جی بڑے. میاں صاحب یہ شخص ہوٹل پہ کام کرتا تھا. صبح گھر سے نکلنا، رات کو 10-11 بجے 12 بجے اپنے گھر کو واپس آنا، اپنے بچوں کے لیے سارا دن محنت کرنا اپنی بیوی کے. اور یہ ان کی 14 سال میں بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی. 2-3 سال پہلے یہ اپنی ایک فیملی میں منڈی باولین کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ چیلیاں والا جاتی ہے. اچھا جی. وہاں پہ یہ اس لڑکے کے ساتھ جو آشنا ہے اس کا، جس کے ساتھ مل کے اپنے خاوند کو کیا ہے، وہاں پہ ان کی دوستی ہو جاتی ہے، آپس میں ان کا تعلق بن جاتا ہے. اچھا جی. اور یہ دوستی 2-3 سال سے چلتی ہے. موبائلوں پہ چلتی رہی. موبائل جمانہ وہ آ رہے ہیں، اسے ملنے بھی آ رہے ہیں. 1-1.5 ماہ پہلے 2 ماہ پہلے یہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ، نائلہ اس لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہے. اچھا جی. ہاں جی. ادھر بھی ہوئی ہے؟ ہاں جی، بھاگ جاتی ہے. 15-20 دن مہینہ اس کے ساتھ رہتی ہے. گھر والے اسے واپس لے کے آتے ہیں کیونکہ ایک خاندان میں شادی ہوئی ہے. تو انہوں نے پھر واجد کو کہا کہ یار تمہارے بچے بھی ہیں اور بچوں کو پالنا بھی ہے، کوئی بات نہیں، اسے ایک موقع دو. 1 ماہ یہ خاتون اپنے خاوند کے ساتھ بالکل ٹھیک رہتی ہے. 1 ماہ بعد خاوند کام سے رات 12-12:30 گھر پہنچتا ہے. اسے کمرے سے کچھ آواز آتی ہے باتیں کرنے کی. وہ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ کون تھا. وہ کہتی ہے آپ بیٹی میری. دروازہ بند ہے؟ دروازہ بند ہے. اچھا. دروازہ کھلتا ہے، وہ کہتا ہے آپ بیٹی تھی، سو کے اٹھی ہے، واش روم گئی ہے، میں اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی. اس نے کہا نہیں. اچھا، بیٹی کو پتا ہوتا ہے کہ ماں نہیں، بیٹے بچے سو رہے ہیں. اچھا، وہ خاموشی سے آتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں. وہ کمرے میں تلاشی لیتا ہے تو بیڈ کے نیچے سے وہ شخص برآمد ہو جاتا ہے جو اس کی بیوی کے ساتھ تھا. وہ اپنی بیوی کو تھپڑ مارتا ہے. اس کے بعد دونوں گتھم گتھا، آشنا اور میاں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. اسی دوران بیوی کے ہاتھ میں کچھ چیز ہوتی ہے، وہ اس کے پاؤں پہ مارتی ہے، اسے خاوند کے. اور جو آشنا ہے وہ اس کو ہاں جی، جیسے چوری یا کوئی چاقو یا اس طرح کی کوئی چیز. اس کا جو آشنا ہے وہ اسے اس کے خاوند کو گلا دبا کر دیتا ہے. قتل کے بعد اس کے جسم پہ کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ اتار کے وہ آشنا اپنے ساتھ لے جاتا ہے. اور بیوی کپڑے کی اتار کے لے جاتا ہے، اس پہ بلیڈنگ وغیرہ یا وہ کپڑے خاوند کے جو قتل ہوا ہے، مقتول. یعنی اس کو برنا پھینک دیا نہیں، پھر دوبارہ نئے کپڑے پہنا کے نا اسے. اچھا. وہ کپڑے لے جاتا ہے اور پھینک دیتا ہے کہیں پہ. صبح پولیس آتی ہے، پولیس آ کے دیکھتی ہے تو اسے خود نہیں تفتیش شروع کرتے ہیں. اور بیوی اس بات پہ
کو مان جاتی ہے کہ میں نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اسے کیا، کیونکہ میں چاہتی تھی اس شخص کے ساتھ شادی کرنا اپنے آشنا کے ساتھ، اور اپنے خاوند کو چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن میرا خاوند اور میرے فیملی والے اس بات پر رضامند نہیں تھے۔ اس لیے جب یہ مجھے ملنے آیا ہے اور ایسے یہ آپس میں ان کی لڑائی ہوئی ہے تو ہم نے اس کا کام تمام کر دیا۔ میاں صاحب انتہائی جو ہے یہاں پر یہ بات تکلیف دہ ہے کہ گھر کی محافظ وہ عورت جو ماں کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں ہے، وہی اپنے گھر میں معصوم بچوں کی سسکیاں نہیں سن رہی، اپنے خاوند کی آہ و بکا نہیں سن رہی۔ معاشرہ بہت زیادہ زوال پذیر ہو چکا ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے گھروں کی دیواروں کو بلند کرنا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر نظر رکھنی ہوگی، یہ نہ ہو کہ اگلا جنازہ کسی اور گھر سے اٹھے۔ تو یہ بڑا تکلیف دہ، اور سرائے عالمگیر کے لیے پے در پہ یہ واقعات ہونا سرائے عالمگیر کے لوگوں کے لیے بھی اب لمحہ فکریہ ہو چکا ہے۔ بھائی سوال یہ کہ یہ جو پوری ٹرائنگل ہے اس ریجن کی، سرائے عالمگیر جہلم ہو گیا، پیچھے گجرات ہو گیا، ادھر منڈی ہو گیا، یہ بڑی گولڈن ٹرائنگل کہی جاتی ہے، اور یہ کیونکہ پاکستان کے لیے بڑا زر مبادلہ کما کے لاتے ہیں۔ ان علاقوں میں یہ جو جنسیت پرستی کی بیماری ہے، اس کے بڑھنے کی وجہ نہیں سمجھ آ رہی، کیا وجہ سمجھ؟ یہ سب بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ آسودہ حال لوگ ہو چکے ہیں، پیسے، یورپ کا پیسہ ہے، یورپ کا پیسہ آ گیا، پیسے کی فراوانی ہے، اور تعلق میاں بیوی اکٹھے نہیں ہے، فاصلہ ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لینا، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ میاں صبح 5-6 بجے 7 بجے گھر سے نکلتا ہے، رات کو 12 بجے گھر آتا ہے، اور پھر آ کے بچے بھی سوئے ہیں، بیوی بھی سوئی ہے، اور یہ سو جاتا ہے، صبح اٹھ کے پھر ان کے لیے رزق کما کے لا رہا ہے، رزق کما کے، لیکن وہ بیوی کے ساتھ جو گیپ آ رہا ہے، اس گیپ کی وجہ سے یہ معاملات جو ہے، لیکن یہ گیپ اس گناہ کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ لیکن میاں صاحب ایک بات میں سمجھتا ہوں، کہیں نہ کہیں مرد بھی اس میں جو ہے وہ حصے دار ضرور ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک شخص گھر میں آتا ہے، وہ گھر میں 1000 روپیہ کھانے کا دے کے جا رہا ہے کہ دن کو یہ کھانا بنانا ہے، رات کو وہ آتا ہے 1500 2000 یا 3000 کا کھانا اس کے سامنے آتا ہے، تو اس کا یہ تو فرض بنتا ہے نا پوچھنا اپنی بیوی سے کہ میں 1000 روپیہ دے رہا ہوں، یہ 3000 کا کھانا آپ میرے سامنے رکھ رہی ہو، یہ کہاں سے آیا ہے؟ ہاں درست ہے۔ جب مرد یہ نہیں پوچھے گا تو بیوی کا حوصلہ بڑھے گا، جب مرد اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دے گا اور اسے جو ہے وہ ڈھیل دے گا، تو پھر ایسے جو چیزیں ہیں وہ ضرور ہوں گی۔ سرائے عالمگیر میں یہ چند واقعات ہو رہے ہیں، اس سے پہلے سرائے عالمگیر بڑا غیور لوگوں کا شہر ہے، ابھی بھی غیور لوگ، باعزت لوگوں کا شہر ہے، اندر کو کالی بیڑے جو آ گئی ہیں، لیکن جب تک مرد خود اپنے گھر پہ توجہ نہیں دے گا تو ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ شاہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کی غیرت کو سلامت رکھے اور ایمان قائم رکھے۔ ناظرین، ایک ہمبل سبمیشن، ایک ہمبل ریکویسٹ میں اس تمام ٹرائنگل جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، یہاں پر ہی نہیں پورے پنجاب، اور پورے پنجاب ہی نہیں پورے پاکستان کی غیور عوام سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ خدا را ماں باپ، بچے، میاں بیوی اپنے جو گیپس ہیں ان کو کم کریں۔ اگر ہم اپنے آپسی فاصلوں کو کم نہ کر پائے تو یقین مانیں کہ حالات وہی ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ تو اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ عافیت دے۔ یہ واقعات آپ کے سامنے رکھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم ان سے سیکھیں، اور اگر ہم ان سے نہیں سیکھیں گے تو یہ بلا کہیں پر بھی دستک دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی پناہ کے معاملہ کرے اور ایمان کی حفاظت کرے۔ السلام علیکم۔